السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ سدوزئی۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ پیش کی اقدامات کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سیکرٹری وزارت خزانہ کا کہنا ہے اسٹاف لیول پر مذاکرات کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ امید ہے جلد قرض معاہدہ طے پا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آئی ایم ایف وفد کا ویڈیو لنک پر رابطہ ہوا، جس میں اقتصادی پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کی منظوری دی۔ آئی ایم ایف مشن کی جانب سے اقتصادی جائزے کی تکمیل کے بعد پروگرام کی منظوری آئی ایم ایف کا بورڈ دے گا۔ اس کے بعد پاکستان کو $1.10 کروڑ قرض کی اگلی قسط دے دی جائے گی۔ معاہدے کے مطابق پاکستان کو بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرولیم پر ٹیکس بڑھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ توانائی شعبے میں گردشی قرضے کم کر کے اصلاحات لانا ہوں گی۔ سرکاری اداروں کے نقصانات میں کمی، نجکاری پروگرام پر عمل درآمد، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنا اور ٹیکس محصولات میں اضافے جیسی کڑی شرائط رکھی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ قوم کو اچھی خبر ملے گی۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ مذاکرات میں کسی بھی معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف مشن نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اضافی فنڈ کی سہولت کے لیے 31 جنوری سے 9 فروری تک مذاکرات ہوئے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات مزید ورچوئلی جاری رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے پروگرام سے متعلق خیالات کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی اور مالیاتی ضروریات پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ پاکستان سے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور محصولات سے متعلق بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کو مستقل بنیادوں پر ٹیکس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو سبسڈی کم یا ختم کرنا ہوگی۔ ایکسچینج ریٹ بہتر ہونے سے پاکستان میں ڈالر کی ترسیل بہتر ہوگی۔ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ پالیسی لیول پوائنٹس پر عمل درآمد سے پاکستان میں دوبارہ میکرو اکنامک استحکام آئے گا۔ پالیسیوں پر عمل درآمد کے حوالے سے آئندہ دنوں میں بھی بات چیت جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ایجنڈے کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں 18 نئی ادویات کی قیمتوں کے تعین پر غور کیا جائے گا، جبکہ ہارڈ شپ کیٹیگری میں 4 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ اجلاس میں 20 ادویات کی قیمتوں میں کمی کی سمری پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیراعظم آفس کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی جائے گی، جبکہ کامیاب پاکستان پروگرام کی منظوری بھی متوقع ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے گندم پر سبسڈی کا معاملہ بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ملک کے مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر $2.91 کروڑ رہ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 3 فروری تک کے لیے جاری زر مبادلہ ذخائر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $17 کروڑ کم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی بتائی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک ذرائع کے مطابق 3 فروری کو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $8.53 تھے۔ کمرشل بینکوں کے پاس بھی زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر $5.62 رہ گئے ہیں۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، نیپرا نے کے الیکٹرک کے دسمبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں $10.80 فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کے الیکٹرک نے $10.26 فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ اتھارٹی نے 31 جنوری 2023 کو ایف آئی آر میں سے عوامی سماعت کی تھی۔ اس سے قبل نومبر کو ایف سی اے صارفین سے $7.43 فی یونٹ کمی کے ساتھ چارج کیا گیا تھا، جو کہ صرف 1 ماہ کے لیے تھا۔ دسمبر کا ایف سی اے نومبر کی نسبت $3.47 فی یونٹ مزید کم چارج کیا جائے گا۔ اس کا اطلاق صرف 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ لائف لائن صارفین، 300 یونٹس تک گھریلو صارفین، زرعی صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجز اسٹیشنز پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان کا امن ویژن، امن کے لیے متحد کے عزم کے ساتھ 8ویں سیریل قومی امن مشق کراچی میں شروع ہو گئی ہے۔ پاک بحریہ کی میزبانی میں امن مشق 2023 کراچی میں شروع ہو گئی ہے۔ جنگی مشقوں میں 50 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ امن مشق کی افتتاحی تقریب میں 9 ممالک کی مسلح افواج خصوصاً بحریہ کے سربراہان نے شرکت کی، جن میں اٹلی، سری لنکا، تنزانیہ،
جبوتی، لبنان، نائجیریا شامل ہیں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ کے وائس چیف آف نیول سٹاف امن مشق میں شرکت کر رہے ہیں۔ کراچی میں منعقدہ 8ویں امن مشق میں 9 ممالک کی جنگی جہاز شرکت کر رہے ہیں۔ چین سے 3، امریکہ، اٹلی، انڈونیشیا، جاپان، ملائیشیا، سری لنکا سے ایک جنگی جہاز مشقوں میں شامل ہے، جبکہ ایک بین الاقوامی امن مشق میں 4 ممالک کی اسپیشل فورسز کے دستے شرکت کر رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد کے بارے میں ماہرین کی 6 ممالک کی ٹیمیں جنگی مشقوں کا حصہ ہیں اور 5 ممالک کی ٹیمیں امن مشق کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک کے 123 مبصرین بھی امن مشق میں شرکت کر رہے ہیں۔ تاریخی امن مشق میں 35 ممالک کے دفاعی اتاشی، 5 ممالک کے سفراء شرکت کر رہے ہیں۔ امن 2023 مشقوں کی افتتاحی تقریب میں جنگی مشقوں میں حصہ لینے والے ممالک کی پرچم کشائی کی گئی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے۔ امن مشق کی تعمیری کوشش ہمارے عزم کو ثابت کرتی ہے۔ امن مشق کی تعمیری کوشش ہمارے عزم کو ثابت بھی کرتی ہے اور ماحولیاتی تبدیلی نے سمندری ماحول پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری رکھنے ہوں گے۔ This exercise has become a regular feature involving regional and extra-regional navies to create a secure and favorable environment for smooth and unhindered maritime activities in the region. Today, threats to maritime security emanate from contemporary asymmetric challenges and adverse effects of climate change that are casting a deep impact on the maritime environment. There is a strong realization that given the vast expanse of oceans and array of maritime threats and challenges, preserving stable maritime order necessitates collaborative efforts as a matter of compulsion rather than choice. Pakistan Navy has been a forerunner in its quest for promoting collaborative maritime security in the region, which is evident from Aman series of exercises. It's a matter of pride to see flags and ensigns of nations representing all major regions of the world fluttering together as an embodiment of exercise motto, Together for Peace. سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے بعد احتجاج کے خلاف کیس میں عمران خان کی طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے عمران خان کی ضمانت میں 27 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں خرم ملک سے۔ خرم بتائیے گا۔ جی بالکل ایسے ہے کہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں الیکشن کمیشنر سے توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے بعد احتجاج کیس میں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے سماعت کی ہے۔ عمران خان کی جیسی ڈاکٹر بابر اعوان عدالت کی پیش ہوئے لیگی انوار مقدمے کے مدعی محسن شاہ نواز نامزد بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان کی جیسے طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی جو کہ منظور ہوئی اور عدالت نے بابر اعوان سے عدالت نے استفسار کیا کہ ابھی بھی آپ کے 20 سے مزید عمران خان کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ یہاں کی اس میں پیش نہیں ہوگی۔ عمران خان کو دفتر میں سفر کی اجازت نہیں دی۔ عمران خان کی بات کرتے ہیں لیکن آج تک پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ عدالت میں یہ بھی کہا کہ غلیظ صورتحال ہے تو ان کو بورڈ بنا دیں اور جب تک مجھے یہ نہیں لگتا کہ پلستر اگلے 6 ماہ بھی کھل سکے گا، یہ عدالت کے لیے پلستر ہے، باقی سارے کام وہ کر رہی ہیں جس پر عمران خان کے والے کی ٹیم کا بورڈ بنانے کی ابتدا دیں گی اور پھر سے بورڈ ڈاکٹر جو عمران خان کو وہاں جا کر چیک کر کے رپورٹ عدالت کی پیش کرے۔ محسن شاہ نواز کی ابتدا کی ہے عدالت سے، جس پر جبکہ عدالت عمران خان کی ضمانت قبل گرفتاری کی پر سماعت میں انہوں نے کہا کہ پلستر لمبا پلستر لیکن 1 سال سے پلستر نہیں کھلا، جبکہ ڈاکٹر بابر اعوان نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ آپ پلستر کی بات کرتے ہیں پلیٹ لوگوں کے پلیٹ لیٹ کی جو ہے وہ کافی اچھے تک برابر نہیں ہوتی تھا۔ پھر ڈاکٹر بابر اعوان نے یہی کہا کہ یہ 50 روپئے کے دینے ہلکی پر وہ کہیں گے کافی شاپ یا برکت شاپ پر نہیں گھومتی تو عمران خان کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے سے لگائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ویڈیو لنک پہ حاضری کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر بابر اعوان کی عدالت نے نشا شفیع سپریم کورٹ کا ویڈیو لنک سے متعلق فیصلے کے وجہ سے ریفرنس دیا گیا، جبکہ ایڈیشنل سیشن نے کہا کہ سول کی کیسز میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، جبکہ ہم سول کیسز میں روزانہ ویڈیو لنک کے ذریعے لکھتے رہتے ہیں لیکن ضمانت قبل گرفتاری کے کیس میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ بابر اعوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی مدت گائیڈ نہیں ہے۔ کل چیف جسٹس نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا نومبر میں الیکشن کے لیے تیار ہے، لیکن صدر ممتاز
کہ 90 روز میں الیکشن کرا دیے جائیں گے، جس کا عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس عام شہری بھی آتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ ایک طرح کا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ یہاں ایسی مثال نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی عام آدمی کہے کہ اس ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جائے اور میری بھی لگائے، اور میری ہمارے کی درخواستوں کی روزانہ شہری ہمارے آتی ہے۔ بابر عوام محسن شاہ نواز راجہ کے درمیان عدالت میں تلخی بھی ہوئی، جس پر محسن شاہ نواز راجہ نے بابر عوام سے مطالبہ کیا کہ یہاں پہ مت کرے، یہاں پہ عدالتی دلائی گئے، جس پر بابر عوام نے خرم ملک بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہوں گے۔ جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے نیب ترامیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل 184(3) پر محتاط رہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کا عدم قرار دی گئی تو معیار گر جائے گا۔ آرٹیکل 184(3) کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں۔ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی، تحریک انصاف نے پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں۔ حکومت چھوڑنے کے بعد بھی عمران خان کو عوام کی بڑی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئی ہے۔ عدالت اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے فیصلے پر افسوس کا اظہار کر چکی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم آئے تھے جو بہت دیانتدار سمجھے جاتے تھے۔ ایک دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت ختم کی گئی تھی۔ آرٹیکل 58(2)B ڈریکونین قانون تھا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت 1993 میں قرار دیا کہ حکومت غلط طریقے سے گئی، لیکن اب انتخابات ہی کرائے جائیں۔ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں اور نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے۔ اس کیس میں عمران خان کا حق دعویٰ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں بنتا۔ نگراں ضلع پنجاب محسن نقوی کی صدارت میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کور کمانڈر لاہور، اعلیٰ عسکری و سول حکام نے شرکت کی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نبیل نقوی سے۔ نبیل، بتائیے گا اس اجلاس میں کن اہم امور پر بات چیت کی گئی ہے؟ جی بالکل، لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی صدارت میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں پولیس لائن سے پشاور کی مسجد میں بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے۔ جبکہ اجلاس میں شرکا نے نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت اور سیف سٹی پروجیکٹ سمیت سیکیورٹی کے مجموعی صورتحال سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ پی ایس ایل ٹورنامنٹ، مردم شماری اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ شرکا کی جانب سے دہشت گردی کو شکست دینے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید جذبے اور ہم آہنگی سے کام کرنے اور اقدامات جاری رکھنے کے پر جو عزم کا اظہار کیا گیا۔ جبکہ اجلاس میں کور کمانڈر لاہور، اعلیٰ عسکری و سول حکام کی صوبائی اپیکس کمیٹی میں جو ہے شرکت کی ہے۔ جی نبیل نقوی، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ سینٹ اجلاس کے لیے 14 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2022 ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ ایبٹ آباد فلائی اوور کی تعمیر کے باعث ٹریفک جام پر توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے مشترکہ اجلاس پر شکریہ کی تحریک بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ سینٹ اجلاس کے لیے 14 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2022 ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ ایبٹ آباد فلائی اوور کی تعمیر کے باعث ٹریفک جام بھی اس پر ایجنڈے کا حصہ ہوگی۔
हुकूमती धमकी बेसूद, पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार, शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए रुल गए। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल के जखीरा अंदोजों ने पंजाब के मजीद कई शहरों को अपनी लालच की लपेट में ले लिया। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रहीम यार खान, कोटअद्दू, सिनामा, कमालिया, गोजरा, नारोवाल, शकरगढ़ और मंडी बहाउद्दीन के बाद लाहौर भी पेट्रोल की किल्लत का शिकार हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कई पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। खुले पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिल वालों को 400 रुपए और कार वालों को 4000 से ज्यादा का पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी में भी कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद है। फैसलाबाद और गुजरांवाला में कहीं पंप्स खुले हैं तो कहीं बंद हैं। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए रुल गए हैं। नारोवाल में भी पेट्रोल नायाब हो गया। तलागंग में पेट्रोल के हुसूल के लिए पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। रहीम यार खान में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। पंप मालिकान ने पेट्रोल की सेल को रोक दिया। नवाबशाह में शहरियों को पेट्रोल तो मिल रहा है, मगर शहरी पेट्रोल के महंगा होने पर शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं आसिफ रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करते चलते हैं पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो ही इजाफा होता है तो जो शहरी हैं, गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके अंदर जो बेचैनी और इसरार पैदा हो जाता है। और जिस तरह पेट्रोल जब महंगा होता है या सस्ता होता है तो शहर में जो है पेट्रोल की किल्लत हो जाती है और जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उन पर रश लग जाता है। जिस तरह सूरत हाल मुल्क की ये है कि बेशतर जो इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पर जो है पेट्रोल की किल्लत है, जिसकी बना पर पंजाब वालों को बड़ी परेशानी का सामना है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि आया पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सर पेट्रोल तो बेशक मिल रहा है, पर वो कीमत हद से ज़्यादा ऊपर है। इन लोगों की वजह से हमारे को कोई, हमारे रक्शे वालों में कोई बैठता नहीं कुछ करता है। जो लोगों को किराया भी हमारे को नहीं मिलता। हुकूमत को ये बोलते हैं। कितने दिन हो देर हो गया आपको? तकरीबन तक में मेरे को सर 15 साल हो गए यहाँ पे रक्षा चलाते हुए। पेट्रोल तो आसानी मैसर है, मगर इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जो ऑटो ड्राइवर हैं, चिंची ड्राइवर हैं, उनको जो है सवारियाँ नहीं मिल पा रही, जिनकी बना पर उनके घर के जो चूल्हे हैं वो जल नहीं पा रहे और उनके बच्चे जो हैं खाने पीने के हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। तो जहाँ पर नवाबशाह पेट्रोल आसिफ रजा, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में पेट्रोल की किल्लत से शहरी परेशान हैं। कहते हैं मुनाफा के लालच में पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल जखीरा कर रखा है। कुछ पेट्रोल पंप्स ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। पेट्रोल तो नहीं मिल रहा, पता नहीं पंपे बंद है, पेट्रोल दे रहे ही ना। आगे से लोग आते जाते मजदूर लोग है, क्या करते हैं कि पेट्रोल कहीं भी जाओ नहीं मिलता। अभी तक हमारी सप्लाई नहीं आई, हम गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। अभी 10-15 मिनट हुए बंद हुए, पंप ड्राई हो गया, जो था वो ख़त्म हो गया। अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ही आएगी तो इंशाल्लाह सप्लाई बहाल हो जाएगी। पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ मैं, इनके पास गया हूँ पेट्रोल पंप में, उन्होंने कहा पेट्रोल हमारे पास नहीं है। और मैं मरी रोड से पैदल आ रहा हूँ मोटरसाइकिल के साथ, मतलब है मुझे कोई और चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है, हुकूमत को कह रहे हैं कि हुकूमत को बताओ कि वो पेट्रोल आपको दे। FIA ने मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोलियम मसनूआत जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती ऐलान के बाद पेट्रोलियम माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुल्क भर में सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। FIA ज़राए के मुताबिक टीमें पेट्रोल पंप भी चेक करेंगी। जखीरा अंदोजी करने वाले मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अलावा लाइसेंस कैंसिल करने का भी इंदिया दे दिया गया है। पेशावर में गैस की गैरानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। ना ही सुबह के औकात में गैस मुहैया है और ना ही शाम के औकात में। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि गैस ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि गैस का जो है एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। शहरी इलाकों के हवाले से बात की जाए वहाँ तो पाइप और मीटर जो है वो लगे हुए, लेकिन जो गैस का नामो निशान है वो यहाँ पे पाया ही नहीं जाता। मैं इस वक्त एक किचन में मौजूद हूँ जहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे, गैस ना होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं आपको? देखिए, सुबह का टाइम है, मेरे क्यों उनसे बच्चे नाश्ते से बगैर गए, बाहर नाश्ते के लिए गए, बहुत ज़्यादा काफ़ी रश था। और ये लोग अपने सियासत पे लड़ रहे हैं लेकिन आवाम का सोच नहीं रहे। हमारे हुकूमत से ये गुजारिश है, कमिश्नर साहिबान से, DC साहिबान से, कि गैस के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए कि आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिले।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि घरेलू सार्फिन जो है वो उनको खाना पकाने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आती हैं, क्योंकि अगर गैस आता भी है तो इतनी उसका प्रेशर कम होता है कि खाना पकाने में काफ़ी जो है वो दुश्वारियां पेश होती हैं, जबकि सिलेंडर भी भारी भरकम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानब शहरी भी जो है वो काफ़ी परेशान बहुत शुक्रिया आपका।